ایک آدمی دوسرے آدمی کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو فجعل الرجل المسبوق یقول علیک السلام، ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کو برا بھلا کہہ رہا تھا نا وہ آگے سے چپ کر کے تھا، لیکن پھر بھی اس نے یہ کہہ دیا علیک السلام، یار بس تیرے اوپر سلام ہو، ٹھیک ہے جائیں آپ، اتنا کہا علیک السلام، میری بس جو تو کہہ رہا ہے وہ تیری بات ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ان ملکا بینکما یذب عنک کلما شتمک ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ خبردار، جب وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا نا تو یاد رکھو کہ وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، تم نے جواب نہیں دینا تھا، علیک السلام تم نے نہیں کہنا تھا، کہ جو وہ تجھے باتیں کر رہا تھا وہ فرشتہ، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، جو بات وہ تیرے لیے کہہ رہا تھا نا کہ تو ایسا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی طرف سے اسے کہہ رہا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے، یہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے کہا نا علیک السلام کہ تیرے اوپر سلام ہو، بس یا چال اپنا کام کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے کیا کہا ہے بل لک انت احق بھی، فرشتے نے کہا سلامتی تیرے اوپر ہو، یہ سلامتی کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ جاہل بندہ لا علم بندہ آپ سے گفتگو کرتا ہے تو ہر بات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہوتا، انسان کو خاموشی بھی یہ بہت بڑا جواب ہے، خاموشی بھی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پھر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کے سجدے میں گزارتے اور قیام میں گزارتے۔ ان آیات میں اللہ نے 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ میرے بندے کون ہیں، اللہ والے، جن کو آپ اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ پیر کہہ سکتے ہیں۔ ہر بندہ ایرا میرا تو نہیں اپنے نام لکھوا کے اپنے بورڈ لکھوا کے کہہ سکتا ہے کہ میں پیر نہیں۔ اب یہ باتیں یاد رکھیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں مفہوم بتا رہا ہوں وہ 12 نشانیوں کا، کہ رب نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں، پہلی بات اکڑتے نہیں ہیں، ان میں فخر نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ اس نے جوتی کوئی اچھی پہن لی ہے، کوئی کاٹن لگا لی ہے تو آپ کسی کا سلام ہی نہیں لینا، نہیں بلکہ میرے بندوں کا وطیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ اور دوسری نشانی انہی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جاہلوں سے اللہ کو کلام نہیں کرتے، بس مقصد کی بات کی اور سلام کر کے نکل گیا۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات میں فرمایا کہ وہ راتوں کو سجود اور قیام میں گزارتے ہیں۔ میرے بندے وہ ہیں جو رات کو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے دوسرے لوگوں کے لیے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ گناہ کھانا ہے جو آج کل آپ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جہنم کا ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں، یہ میں نے قرآن کی بات آپ کو سنائی ہے کہ یہ ہے کہ وہ نیلے پیلے چولوں والے جو آگے ہے نا آپ کا وہ سیدھا ہی آپ کو جنت میں لے کے جانے کی جو باتیں کرتے ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کا کلام پڑھتے ہیں، یہ سمجھ لیں گے کہ بس انہوں نے تو اب جنت میں ہمیں لے کے ہی چھوڑنا ہے نا، وہاں پہنچا کے آئیں گے۔ جو کلام اعلیٰ کلام لکھے ہوئے یہ اللہ کی، یہ اپنا بیٹھے ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر یسین صاحب انہوں نے کلام لکھے نادیہ کلام، ان کی بھی کتابیں لینا، پر آپ کو نا یہ ہے کہ ہمارے کوٹ جب ہوں گے نا پڑھے تو تب ہی ہم نے ماننا ہے نا، ان کی کلام پڑھے انسان کو سکون آ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف جو ہے وہ کس طرح کرنی پڑتی ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے انسان کے پاس۔ تو چوتھی بات یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والے نہیں ہوتے۔ اور چھٹی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے، نہ خود شرک کرتے ہیں نہ حکم دیتے ہیں۔ اور پھر ساتویں نشانی اللہ والوں کی یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور نامی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی ہے وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔
جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ اور 10ویں بات فرمائی کہ وہ جہاں بےہودہ بات ہو نا وہاں سے اپنی عزت بچا کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بےہودہ باتوں میں، لغو کلام میں وہ نہیں پڑتے۔ اور 11ویں چیز ان آیات میں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ نصیحت کے وقت وہ اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے۔ اگر کوئی ان کو نصیحت کر رہا ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اگر بندہ ہے تو یہ قرآن و حدیث کے مطابق مجھے باتیں بتا رہا ہے یا اپنی طرف سے کوئی شوشے چھوڑ رہا ہے۔ اور 12ویں چیز ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک